فی الوقت یہاں بیٹھے ہوئے تقریباً 500 سے لوگ اگر موجود ہیں، اگر ان 500 لوگوں میں سے میں صرف 5 لوگوں کو اٹھا کر یہ پوچھوں کہ بتلاؤ نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کے شرائط کیا ہیں، تو مجھے سن کر دکھ ہوگا کہ ان 5 لوگوں میں شاید ہی 5 ایسے لوگ ہوں جو میرے دوست و بزرگ مکمل نماز کے فرائض یا نماز کے شرائط کو میرے سامنے کہہ سکے۔ آج نوجوان جوانی کی عمر سے گزر رہے ہیں، غسل کے فرائض کیا ہے اس کا انہیں علم نہیں۔ اگر آپ غسل کے فرائض کو سیکھے بغیر سمندر میں بھی ڈبکیاں لگا کر آ رہے ہیں، آپ ناپاک کے ناپاک رہیں گے۔ سمندروں کا پانی بھی آپ کو پاک نہیں کرے گا جب تک کہ غسل کے فرائض آپ سیکھے نہ ہوں۔ اگر غسل کے فرائض کو آپ نے سیکھا ہے تو ایک گھڑا پانی سے آپ نجاست کو دور کر سکتے ہیں، پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج میرے دوستوں بزرگوں نوجوان نسل کو دنیاوی معلومات تو کچھ حد تک حاصل ہو چکے ہیں، مگر افسوس اس بات پر ہے کہ آج ہمیں دین کا کچھ بھی علم نہیں ہے، دین کا کچھ بھی شعور نہیں ہے۔ نہ نماز کے فرائض کا ہمیں علم ہے، نہ غسل کے فرائض کا ہمیں علم ہے، نہ معزز سامعین اکرام ہمیں وضو کے فرائض کا علم ہے۔ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اس کی ہمیں خبر نہیں ہے، غسل کب فرض ہوتا ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے، نماز فرائض کی کیا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یاد رکھ لیجئے آج ماں باپ نے اپنی اولاد کو انگریزی تو اتنی سکھا ڈالی ہے کہ انگریزوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ ماں باپ اولاد کو انگریزی اتنی دلوا رہے ہیں کہ وہ انگریزوں کو تعلیم دے سکتے ہیں۔ قرآن اتنا بھی نہ پڑھایا کہ باپ مر جائے تو نماز جنازہ پڑھا سکے۔ یہ کس قدر افسوس کی بات ہے، کس قدر شرم کی بات ہے۔ ایک نوجوان ڈاکٹر کی ڈگری اس نے پا لی ہے، باپ کی مسجد سامنے ہے، مگر اس کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ باپ کی نماز جنازہ کو پڑھا سکے۔ امام آگے بڑھ جاتا ہے، وہ نماز پڑھا بھی دیتا ہے، دعا بھی کر دیتا ہے، مگر میرے دوست اور بزرگوں جو درد ایک بیٹا محسوس کر رہا ہے باپ کے مرنے پر، کیا وہ درد ایک امام کو محسوس ہو سکتا ہے؟ جو تکلیف ایک بیٹے کے دل کو باپ کے انتقال کی وجہ سے ہو رہی ہے، کیا وہ تکلیف نماز جنازہ پڑھانے والا ایک عام آدمی محسوس کر سکتا ہے؟ خواہ کتنا ہی بڑا متقی امام کیوں نہ ہو، جو درد اولاد کو ماں باپ کے گزرنے پر ہوتا ہے وہ درد کوئی امام کبھی محسوس نہیں کر سکتا۔ اگر امام دعا بھی کر لے تو وہ درد جو اولاد کے لیے دل میں ماں باپ کے متعلق ہوتا ہے اس درد کا احساس کبھی کسی امام کو ہرگز نہ ہوگا۔ آپ اگر اس قابل اگر ہوتے کہ ماں کے مرنے پر یا باپ کے انتقال پر آپ خود نماز جنازہ کو پڑھائے، رب العالمین کی بارگاہ میں جب ٹوٹے دل کے ساتھ، غم زدہ نگاہوں کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے رب العالمین کی بارگاہ میں جب یہ فریاد کرتے کہ مولا میرے والدین کو بخش دے، اس بندے کی زبان سے بھی دعا نکلی نہیں ہوتی، رب کی بارگاہ سے صدا ہوتی ہے اے بندے ہم نے تیرے والدین کو بخش ڈالا ہے۔ یہ فضیلت علم کی بنا پر آپ کو حاصل ہو پائے گی، مگر آج افسوس ہوتا ہے نہ ہمیں نماز جنازہ کا طریقہ یاد ہے، نہ اس کی دعائیں یاد ہے۔ دنیاوی تعلیم تو خوب ہم نے حاصل کر لی، دین کی طرف ہماری اتنی توجہ بھی نہیں کہ ہمیں دعائیں خلود تک یاد ہو سکے۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار خود والدین بھی ہیں اور کہیں نہ کہیں نوجوان نسل بھی ہے۔ آج 20 30 40 سال کی عمر میں آپ تجارت سیکھنا چاہیں تو آسانی سے تجارت سیکھ سکتے ہیں۔ 30 40 سال کی عمر میں اگر کوئی نوجوان کمپیوٹر حاصل کرنا چاہے، کمپیوٹر کی تعلیم کو سیکھنا چاہے تو جا کر سیکھ سکتا ہے، تو وہی نوجوان قرآن کی تعلیم سیکھنا چاہے تو کیوں نہیں سیکھ سکتا؟ 40 سال کی عمر میں جب آپ تجارت کے ہنر سیکھ سکتے ہیں تو اسی 40 سال کی عمر میں خدا کے گھر میں آ کر دین کے مسائل کو کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ جب آپ 50 سال کی عمر میں ایک ماہر تاجر بن سکتے ہیں تو اسی 50 سال کی عمر میں کم از کم دین کے مسائل کو جاننے والے آپ کیوں نہیں بن سکتے؟